بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر وافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فطرت انسانی بات۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میرے سامنے سے گزری، میں نے پڑھا، وہ لکھا تھا کہ لا یلدغ المرء من جوہر واحد مرتین، کہ انسان کو آدمی کو ایک ہی سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ انسان کو پریشانیاں آئیں، مصائب و آلام آئیں، دکھ آئیں، غم زدہ ہو، لیکن ان سے سبق نہ سیکھے تو پھر وہ، میں کہتا ہوں کہ وہ انسانیت کے درجے پہ نہیں ہے، کہ اتنے مصائب و آلام جھیلنے کے بعد بھی انسان یا تو حیوان کہلائے گا یا ڈھیڑ ترین انسان کہلوائے گا۔ مصائب و آلام آئے، حالات بدلیں تو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا چاہیے، اور جو قومیں اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتی نا، تو مستقبل جو ہے انہیں پاؤں تلے روند کے گزر جایا کرتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کی داستانیں جو ہوتی ہیں وہ بھی داستانوں میں لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ گزر جانا ہوتا ہے اور گزر جاتا ہے، پھر ہمارے پاس کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ میری اس بات کا یہ جو تعلق ہے وہ ایک واقعے کی طرف ہے، میں آپ کے گوش گزارتا ہوں ناظرین کرام، جلدی جلدی سنانے کی کوشش کروں گا۔ اٹلی کے خوبصورت جھیل کے کنارے چند لوگ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مضبوط سی ٹہنی ایک درخت سے ٹوٹ کے گر گئی اور جھیل کے اندر چلی گئی۔ دائیں بائیں جھیل کے جو کرسیوں پہ براجمان لوگ بڑی شان اور تجھ کو احتشام سے بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو یہ بات سامنے آئی کہ ایک چڑیا اس شاخ کے ارد گرد چہچہا رہی ہے، دوسرے لفظوں میں وہ چیخ و چلا رہی ہے، چیخ و پکار کر رہی ہے، برے طریقے سے چلا رہی ہے۔ وہ پاس گئے تو انہوں نے اس بات کا ادراک کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ کیوں جو ہے نا چلا رہی ہے، کیوں چیخ و پکار کر رہی ہے۔ تو یہ عقدہ حل ہونے میں دیر نہ لگی، وہ سمجھ گئے کہ اس جو ٹہنی گری ہے، اس کے سوراخ میں اس کے 2-3 بچے ہیں، اب ماں کی ممتا ہے، اسے برداشت نہیں ہو رہا، اب یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے چیخ رہی، چلا رہی کہ خدا را میرے بچوں کو بچا لیجئے، یہ ڈوبنے کو ہیں۔ اب جب لوگ اس حقیقت تک پہنچے تو اس کو بچانے کے لیے کچھ کرنے لگے، کچھ ہیلا کرنے لگے۔ 1-2 آدمیوں نے آگے بڑھ کے ہاتھ سے یا کسی لکڑی کی مدد سے یا کسی طریقے سے اس ٹہنی کو کنارے پہ کھینچنے کی ناممکن سی کوشش جب کی تو یہ بات ان کے سامنے آئی کہ وہ ٹہنی جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھی، اور یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ ماں چڑیا جو ہے وہ چلا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ واقعی بچے اس میں موجود ہیں، بچوں کی جو ہے نا جو پریشانی اور ان کو ڈوبنے کا جو خطرہ ماں کو بے چین اور بے قرار کیے ہوئے تھا، لیکن وہ اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ وہ جو بھاری ٹہنی ہو چکی اور ادھر کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا سانپ جو ایدہا وہ لپٹا ہوا تھا، بل کھائے ہوا تھا، اور اسی وجہ سے شاید وہ شاخ سے ٹوٹ کے ٹہنی جو جھیل ہے اس کے اندر گر گئی تھی۔ اب ان کے پاس کیا چارہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، ہم جو ہے نا یہ اتنا بڑا جو ایدہا یہ سانپ ہے کہیں ہم کو نقصان نہ پہنچائے، ہم خود بچتے ہیں، اپنا دامن بچاتے ہیں۔ تو وہ سائیڈ پہ ہو گئے، انہوں نے ریسکیو ادارے کو کال کی، وہ تو سب سائیڈ پہ ہو گئے۔ ریسکیو جو اہلکار تھے ان کے آنے تک ایک عورت بڑی شدت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور بڑا جو ہے نا وہ دکھ غم کر رہی تھی، اسے برداشت
ہرگز نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اہلکار جو جب فون کال کی ہے وہ پتہ نہیں کتنی دیر لگائیں گے، میں اپنے تئیں کوشش کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہوں، لا محالہ کہ ان کے پہنچنے تک شاید یہ ڈوب نہ جائیں بچے۔ اس نے بھی دیکھ لیا تھا کہ سانپ ہے، لیکن لوگ اپنا دامن بچا کے سائڈ پہ ہو گیا کہ ہمیں یہ ڈس نہ لیں، نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن وہ عورت، چونکہ چڑیا بھی ماں تھی، وہ عورت بھی ماں تھی، وہ بھی کہیں اپنے اولاد کی ماں تھی نا، چڑیا بھی ماں تھی، دونوں۔ تذکیر و تانیث کے مسئلے کو بھی آپ سمجھتے اچھی طرح، جنس کی جو رگیں ہوتی اس کو پہچان جاتی ہیں، اور نفسیات کو بنسبت دوسری مخالف جنس کے زیادہ سمجھتی ہیں۔ تو وہ عورت وہیں جو ہے نا کھڑی رہی اور لوگوں کو متوجہ کرتی رہی کہ خدا کے لیے اس کو نکالیے، ریسکیو ان کے ہونے سے پہلے یہ یا تو سانپ کھا جائے گا بچوں کو یا یہ ڈوب جائیں گے۔ اور چڑیا بھی اسی لیے دونوں خطرات کو سمجھتے ہوئے اور بھانپتے ہوئے چلا رہی تھی کہ یہ سانپ میرے بچوں کو کھا جائے گا یا یہ ڈوب جائیں گے۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی تو لوگ تو چلے گئے، ریسکیو والوں نے بھی دیر لگا دی۔ اب وہ عورت وہیں کھڑی ہے، اس نے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے سانپ کی طرف جب دوڑی نا، تو جب سانپ نے یہ دیکھا کہ یہ عورت مجھ پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، اس کی توجہ بچوں سے ہٹ گئی، چڑیا کے بچوں سے ہٹ گئی اور اس عورت کی طرف ہو گئی۔ عورت نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جب سانپ اس کی طرف چلا اور یہ عورت ان بچوں کی طرف چلی، اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے اس نے بچوں کو نکال لیا۔ بچوں کو نکالتے ہوئے البتہ سانپ نے اس عورت کو ڈس لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی منظر کچھ یوں تھا کہ عورت جو ہے نا تڑپ رہی تھی، اور وہی لوگ جو چڑیا کو بچانا چاہتے تھے، چڑیا کے بچوں کو بچانا چاہتے تھے، اب اس کی زندگی بچانے کے لیے تدابیر اختیار کر رہے تھے اور تدابیر سوچ رہے تھے کہ عورت کو کس طرح بچایا جائے۔ خوش قسمتی سے سیکورٹی اہلکار بھی جو تھے، ریسکیو اہلکار بھی، وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور خوش قسمتی کہ وہ جو اپنے سانپ کے جو ڈسنے کے جو ہے نا دوائی وغیرہ ہے اس کا، وہ بھی اپنا پورا جو فرسٹ ایڈ تھی وہ ساتھ لائے تھے، اور ویکسین اس کو دی گئی۔ اس عورت کی جان اللہ نے کیا جو ہے نا وہ بچا لی گئی، وہ بچ گئی عورت۔ جب صحت یاب ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو جو ہے نا اس قدر آپ کیسے جو ہے نا آپ نے یہ فیل کیا اور اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے آپ نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی، جو آپ نے جذبہ دکھایا۔ وہ جتنے مرد یہاں تماشا کھڑے دیکھ رہے تھے وہ تو جو ہے نا مایوس ہو گئے تھے، اور مایوسی میں وہ یہ چھوڑ گئے تھے اس منظر کو اور اس مدد کو، اور جو ہے نا اس طرح کے نیک کام کو، اچھے کام کو وہ چھوڑ گئے تھے اور سائڈ پہ ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے یہ کس طرح جو ہے نا ان کو بچا لیا کہ آپ کو ذرا بھی اپنا احساس نہیں ہوا کہ سانپ سے بھی اپنے آپ کو ڈسوا لیا؟ باز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ اپنے فیملی کے ہمراہ ہندوستان میں، انڈیا میں وزٹ پہ گئی، تو ایک ریسٹورنٹ میں ٹھہری، تو میں ساتھ قریبی ایک مارکیٹ تھی، میں وہاں چلی گئی۔ میرے 2-3 بچے اور میرا خامد اب اس ریسٹورنٹ میں رہ رہے تھے۔ جب واپس آئی تو میں نے شور دیکھا، پتہ چلا کہ اس جو ہے نا فلور میں، اس کمرے میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ کے شعلوں نے پورے ریسٹورنٹ کو اپنے لپیٹ میں اور حصار میں لے لیا ہے، اور آپ کے جو مطلوبہ اس کا جو متعلقہ رہائش تھی، کمرہ تھا، روم تھا، وہ جو ہے نا وہ سمجھ گئی، اور انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے جل کے کباب بن گئے ہیں۔ اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ ہنستا بستا جو گھرانہ تھا، میں خوشی سے یہاں وزٹ کرنے کے لیے آئی تھی، تو میرے جانے کے بعد اس طرح ہوا کہ آگ نے آ لیا اور ان کو جو ہے نا لقمہ اپنا بنا لیا، وہ جل کے کباب ہو گئے، مر گئے، جان کی بازی ہار گئے، اور وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ جذبہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے اس وقت سے سیکھا کہ جب میں اکیلی، زیادہ سے زیادہ اکیلی میں تھی، کہ میری کوشش تھی کہ کسی طرح جو ہے نا ان کو میں بچاؤں، پانی ڈالوں، لیکن دور کھڑے ہو کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 100 میں سے کوئی 1-1.5% لوگ ہوں گے جن کی یہ کوشش تھی کہ ان کو زندہ بچا لیا جائے، نکال لیا جائے۔ باقی تمام کی تمام ویڈیوز بنانے میں مصروف تھے، تبصرے کر رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا ویڈیوز بنا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مشورے دے رہے تھے کہ بجائے کہ ایسے نازک حالات میں آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں، اگر ان میں وہ جذبہ ہوتا کہ آگے بڑھ کے ان کی مدد کی جاتی تو یقیناً میرے بچے بھی بچ جانے تھے، میرا خامد بھی بچ جانا تھا۔ تو وہ جو ہے نا باقی جو لوگ
جان کی بازی ہار گئے، لقمہ اجل بن گئے، انہوں نے بھی بچ جانا تھا، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی، کسی نے توجہ نہیں کی۔ جو ریسکیو والے تھے وہ بہت لیٹ پہنچے، جب وہ پہنچے اس وقت تک تمام لوگ بشمول میرے خامد کے اور میرے پھول جیسے معصوم بچوں کے تڑپ تڑپ کے اندر مر گئے تھے اور جو ہے نا کباب بن چکے تھے۔ تو میں یوں ہی جب اپنے ان کی ڈیڈ باڈیز کے ہمراہ جب میں واپس آئی تو میں بتا نہیں سکتی کہ میرے دل پہ کیا بیتی، اور میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ تو میں نے زندگی بھر کے لیے اپنا یہ اصول بنا لیا، میں نے اپنے آپ سے ارادہ عزم کر لیا، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ چاہے اپنی جان چلی جائے میں دوسروں کی جان ہمیشہ بچایا کروں گی، تماشا نہیں کیا کروں گی، تماشا نہیں دکھایا کروں گی، ریاکاری یا دکھاوا یا ڈرامہ نہیں کیا کروں گی۔ میں جو ہے نا بنفس نفیس آگے ہو کے فل کوشش کر کے میں جو ہے نا جانوں کو بچایا کروں گی۔ ان کی کہتی ہے کہ میری زندگی کا وہ دن میں کبھی مر کے بھی بھول نہیں سکتی کہ جب میں نے اپنے بچوں کی اور اپنے خاوند کی لاش کو ایک ہڈیوں کا پنجر بنے دیکھا اور ان کے گوشت کو کباب اور قیمہ بنتے دیکھا۔ کہتی میں وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ بس اسی ایک حادثے نے میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ تبدیل کر دیا اور میں نے ایسے حالات سے ہمیشہ کے لیے یہ سیکھ لیا کہ جب بھی ایسا وقت آئے تو دوست دشمن کو بھی ایسے حالات میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے جان کا بھی دشمن ہو، چاہے جتنا بڑا دشمن ہو، ایسے حالات میں اس کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے۔ اور اس نازک وقت میں ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کے، ہر طرح کی عداوت دشمنیوں سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے کہ انسان کی جان کتنی محترم اور عزیز ہوا کرتی ہے۔ تو جو ایسے حالات سے ناظرین کرام ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا تماشا صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس جو ہے نا کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ بچ جائیں، زیادہ تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ ایک نہ ایک دن آپ خود تماشا بن جاؤ گے۔ آج کسی کا تماشا بنتے دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں نا، تو یہ بات ناممکن نہیں ہے، کل ہمارا بھی اسی طرح لوگ تماشا دیکھیں گے اور ہم بے بسی میں صرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے۔ تو ہمیں ایسے واقعات سے یہ سنانے کا مقصد بھی ناظرین کرام یہی ہوتا ہے کہ ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے، نصیحت لینی چاہیے ایسے واقعات سے، اور ایسے جو مجبور بے بس ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اور اس کے بعد ہمیں ایسے جو حالات جب گزر جائیں تو ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، ایک ہی سوراخ سے انسان کو 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ کئی دفعہ ایسے واقعات ہونے کے باوجود بھی ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور سبق ہم پہلے کا پڑھا ہوا یا اپنے اوپر بیتا ہوا بہت جلد بھول جاتے ہیں، جو کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا۔ اگر MBs کا ضیاع یا وقت کا ضیاع آپ نے سمجھا تو اس پہ بھی میں دل کے عطا گہرائیوں سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں عرض کروں گا میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔